نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 اور 38 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ رات کی نماز تراویح میں سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء تین سورت آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی۔ ان سورت آیت مبارکہ میں سے سورہ نور جس کی ابتدا اس آیت مبارکہ سے ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ یہ اسلام کا ایک ایسا پاکیزہ اصول ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے سے انسان بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ایک مہذب انسان کہلاتا ہے۔ اور یہ مہذب انسان اسلام نے بنایا ہے اسے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، بلکہ اپنے گھر میں بھی مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں نے اپنے نمازیوں کے سامنے بیان کی تھی کہ اپنے گھر میں جب جانا ہو، آپ جس کمرے میں جا رہے ہیں وہ آپ کی والدہ رہتی ہے، آپ کی بیٹی رہتی ہے، بہن رہتی ہے، وہاں بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ، دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، کوئی ایسا عمل کر کے جاؤ کہ اندر والے کو پتہ چل جائے کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہاں میری والدہ رہتی ہو، فرمایا ہاں اگرچہ تیری والدہ رہتی ہو پھر بھی اجازت لے کے اندر جاؤ۔ انہوں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ میں تو ان کے ساتھ رہتا ہوں اور میں ان کے کام آتا ہوں، تو پھر بھی اجازت لے کے حضور نے شاہ فرمایا ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو اس حال میں دیکھو جس حال میں تم دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہیں، کوئی اس قسم کا معاملہ ہے، وہ سوئی ہوئی ہیں، انسان ان کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور تم اس حالت میں نہیں دیکھنا پسند کرتے اور پھر سیدھے جا چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے بھی ناگواری اور ان کے لیے بھی ناگواری۔ اسلام نے کتنا پاکیزہ اصول دیا کہ گھر میں جاتے ہوئے اجازت لے کے جاؤ۔ گھر کے کئی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں خاص طور پر جب جاؤ تو بغیر اجازت کے نہیں۔ اور آج کل موبائل نے یہ کام مزید آسان کر دیا۔ آپ اگر کسی کے گھر میں مہمان بننا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے کم از کم اسے اطلاع دے دیں۔ گھر والا ہو سکتا ہے اس نے گھر کی صفائی کرنی ہو، برتن دھونے ہوں اور گھر کے حضور ہزاروں کام ہوتے ہیں، اچانک سیدھا آپ چلے گئے 3-4 مہمان کسی دوسرے کے گھر میں اور اس کے گھر میں ہے کوئی نہیں ہے، اس کے گھر میں برتن اور کپڑے بکھرے پڑے ہیں، تو اس کے لیے بھی خفت کا باعث، اور آپ باہر نکل کے اس کی غیبت کریں گے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے اسلام نے جو اصول دیا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اور پھر ارشاد فرمایا، فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم۔ پھر اگر تمہیں گھر میں آنے کی اجازت نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ اجازت لینے کے بعد گھر میں داخل ہو، اجازت سے پہلے نہیں۔ ایسے نہیں دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدھے ہی چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے پھر داخل ہو۔ اور گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں جاتے ہوئے سب سے پہلے قرآن نے یہ کہا کہ سلام کر لو، تو جہاں بھی آپ جائیں گے سلام کریں اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کر لیں۔ اگر گھر میں کوئی ہے اسے سلام کریں، گھر میں کوئی نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ لیں اور پھر ساتھ ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسلام کا یہ دعا دیا ہوا کتنا پیارا اصول۔